گوشت کھائے. امیجن کریں ایک تو پہلے تو انسان کا گوشت وہ جو بالکل کھا نہیں سکتے اور اوپر سے وہ مردار ہو اور اس کا ہم گوشت نکال کر کھا رہے ہیں. آتے نا فیشیل ایکسپریشنز, ہم کراہت آتی نا آپ کے چہرے پر, اور اللہ نے فرمایا کہ تو تم کراہت محسوس کرو گے اس کو. اور غیبت بھی ایسی ہی چیز ہے, اس سے اتنی ہی کراہت ہونی چاہیے کہ کسی کی آپ بیان کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کو کراہت بھی نہیں, آپ اس کو فیوریٹ ڈش کی طرح سرو کیا جا رہا, بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ لگے ہوئے ہیں, ان کی برائی انہوں ایسے ہے, انہوں ویسے ہے, ان کا کام ایسا ہے, انہوں تو ایسے ہی ہے. تو سبحان اللہ نہیں بیان کرنا چاہیے, یہ سب غیبت میں آتا. ٹھیک ہے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلیئر, واضح؟ الزام کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ کس کو؟ الزام. بہتان. چلیے اب انشاءاللہ ہوپ چلیے اپنی سیرت کی کلاس کو پر آتے ہیں پلٹ کر. تو الحمدللہ کل ہم لوگوں نے کیا تھا کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں جو آئی تھی, اب اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور بتا دیا کہ اب اٹھے اور لوگوں کو ڈرائیں اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. بہرحال اللہ کے لیے صبر کریں کیونکہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اللہ کے لیے صبر کریں کیونکہ مشکلات ہوں گے. اکھڑ قسم کی قوم ہے. ہم لوگوں نے اس کے بعد پڑھا اور اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ رازداری, اسٹارٹنگ میں رازداری اور خاموشی سے تبلیغ کریں اور ون بیسس پر, یعنی ایک کو انڈیویجول بیسس پر ہی دعوت دی جا رہی تھی. کوئی مجموعے میں علل اعلان یا پھر گروپ بنا کر نہیں بلایا جا رہا تھا, ون آن ون. اور ون آن ون میں بھی ان لوگوں کو جو بہت قریبی ریلیشنز ہو, جن پر قابل اعتماد لوگ ہو اور جو رشتہ دار کلوز فرینڈز ہوں انہی کو دے دعوت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا, اپنے قرابت داروں سے پہلے سٹارٹ کیا. اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہم لوگوں نے دیکھے 4 لوگ, اس میں سے بھی پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, آزاد کردہ غلام تھے. یہ لوگ سٹارٹنگ میں ایمان لائے. اس کے بعد ہم لوگوں نے سابقون اولین کی لسٹ پڑھی جس میں عشرہ مبشرہ کے نام آتے. ان کو عشرہ مبشرہ اسی وجہ سے کہا جاتا کہ مہاجرین تھے اور ان کے بہترین عمل تھے جو ہم لوگوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت جب کیے تھے, جب ہم لوگوں نے ایک کی پرسنالٹی کے بارے میں ڈیٹیل کیا تھا کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے قربانیاں کی اس دین کے خاطر. اسی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں دی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ, یعنی ایسے 10 صحابہ جن کو جو ہے ان کی زندگی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے جنت کی خوشخبری دی گئی. سبحان اللہ. تو اچھا یہ بتائیے امین الامت کس کو کہا جاتا؟ جی میم, ابو عبیدہ بن جراح. جی ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اچھا ہم لوگوں نے اس کے بعد جو ہے نا لسٹ کی تھی کہ بہت سے لوگ تھے اور اس میں عورتیں بھی شامل تھے, جس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ بن خطاب بھی تھے اور خباب بن ارت یہ بھی تھے, جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس, یہ سب سابقون اولون میں سے ہیں. اور عورتوں میں کون تھے؟ ام ایمن جو آپ صلی اللہ ہاں ام سلمہ بھی تھے, ابو سلمہ اور ابو سلمہ کے وائف ام سلمہ بھی تھے. اور پھر جی ہاں بالکل یاسر اور یاسر کے بیٹے عمار بن یاسر اور ان یاسر کے وائف جو سمیہ تھے وہ بھی تھے. یہ سب جو ہے نا سٹارٹنگ میں ہی انیشیل پیریڈ میں ایمان لائے اور ان سب کو سابقون اولون کہا جاتا یا سابقین اولین کہا جاتا. ان کی تعداد 130 کتنی بتائی جاتی؟ 130 بتائی جاتی. ٹھیک ہے, اپروکسیمیٹلی 130 کی ان لوگوں کی تعداد تھی. اچھا اس میں اور ایک کا نام ہے عبداللہ بن مسعود. ام الفضل میم. ام الفضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وائف. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوئے؟ چاچی ہوئے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, الحمدللہ. اچھا میرے کو یہ بتائیے, عبداللہ بن مسعود کا بھی نام آتا. اچھا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہم لوگ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کچھ پڑھے تھے؟ یاد ہے کہ دور قرآن میں کیا جی رئیسہ میں سے تھے نا؟ نہیں, عبداللہ بن مسعود نہیں تھے, ابو ہریرہ تھے.
ٹھیک ہے، ان کو اصحاب صفا کہا جاتا، ان کے لیڈر تھے۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک دور قرآن کرتے وقت ایک واقعہ بتائی تھی، ٹھیک ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ دور قرآن کرتے وقت سورۃ النساء پڑھ رہے تھے ہم لوگ، دعا کرنے کے لیے بولتے وہ ہے کیا؟ وہ ابو ہریرہ ہے، وہ ابو ہریرہ ہے۔ چلیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دے دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کو کہ اے عبداللہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آپ کو کیسے پڑھ کر سناؤں؟ آپ پر تو قرآن پوری نازل ہوئی، تو نہیں بس میں تمہارے سے سننا چاہ رہا ہوں، یعنی انکریج کرنے کا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتائی تھی سورۃ النساء پڑھتے وقت، تو عبداللہ بن مسعود جو ہے نا سورۃ النساء پڑھنا شروع کرے اور اسٹارٹ کرے، اور نیچے اپنے سر جھکا کر اسٹارٹ کرے، پھر سبحان اللہ پڑھتے گئے اور اس آیت پر آ کر رکے جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ دن کیسا ہوگا جہاں اللہ رسول کو جمع کرے گا اور رسول سے گواہی لے گا امت کے خلاف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک اے عبداللہ، اے ابن مسعود، حسبک، رک جاؤ اے ابن مسعود، رک جاؤ۔ اور جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے نا کہ مجھے میری امت کے خلاف گواہی دینا، اتنی خیر خواہی کا جذبہ کہ میں کیسا رہے گا وہ دن جہاں پر مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کھڑا کرے گا اور مجھے بولنا پڑے گا کہ یہ میری امت ہے جو میرے خلاف کام کری، گواہی دینا پڑے گا، اور رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جذبہ تھا، سبحان اللہ، یاد رکھنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سابقون اولین میں ان کا بھی نام آتا۔ عبداللہ بن مسعود ایک بہت جلیل القدر، بہت عظیم جو ہے نا صحابہ میں سے ہے عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا بھی ذکر اس میں آتا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال خفیہ طور پر اسلام کی دعوت کا اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور یہ وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اکڑ قسم کے، جاہل قسم کے لوگ تھے، اہل مکہ صرف تلواروں سے فیصلے کرتے تھے، کچھ سننا ہی نہیں پسند کرتے تھے، اتنے زیادہ غرور، تکبر، انا، ایروگنٹ تھی ان میں کہ کسی کی بات کو پسند ہی نہیں فرماتے، اور اب جو وہ لوگ کر رہے ہیں وہی صحیح سمجھتے تھے، یعنی اپنے باپ دادا کی اندھی فالوئنگ، اتنی بلائنڈ فالوئنگ تھی کہ وہ حق ہے اس سے بھٹکانا نہیں بولتے تھے۔ تو اس وجہ سے سٹارٹنگ میں اللہ نے کہا کہ پہلے رازداری سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو ایک مٹھی بھر جماعت تیار ہو گئی، تو سبحان اللہ یہ تھا۔ اور اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جو بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لائے ان کی تربیت کرتے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے، ان کو بہترین اخلاق سکھاتے، جنت اور جہنم کے بارے میں بتاتے کہ اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں تو جہنم میں جائیں گے، تو برے کام کیا ہے، کس طرح جھوٹ سے بچنا چاہیے، کس طرح سے معاملات کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، ناپ تول میں نہیں کمی کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ سب نفس کا تزکیہ کرتے، اور یہ بھی بتاتے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، استقامت حاصل کرنی ہوگی ہمیشہ، کیونکہ آگے چل کے مرحلے اور مشکل ہوتے جائیں گے، تو استقامت بہت سکھائے۔ اور ان لوگوں کو کیا ہو رہا تھا؟ ان کے سینے کھل رہے تھے، اور اتنی بہترین زبردست نصیحتیں اللہ کی طرف سے آتی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے، ان سے ان کی روح کو غذا ملتی تھی، سبحان اللہ۔ یہ سب ہوا الحمدللہ۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا، اب ہم آج پڑھیں گے، اور سبحان اللہ اب یہاں سے آپ دیکھیے کیسے چیلنجز سبحان اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، اور اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیسی زندگی گزاری۔ یہ لوگ جو چھپ چھپ کر گھاٹیوں میں جا کر، ہاں یہ بھی ہم لوگوں نے کیا کہ سورۃ المدثر کے بعد اس کے بعد جو سورہ آئی وہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد نماز فرض ہوئی، جو فرسٹ حکم ملا وہ نماز، عبادت، اللہ کی عبادت کتنی بڑی اللہ کو پسندیدہ چیز شے ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اور پہلے کیا حکم دیا گیا تھا؟ صبح 2 رکعت، شام میں 2 رکعت، زیادہ وہ نہیں کیا گیا تھا، پہلے یہی حکم تھا، اور بالکل 2 رکعت کی طرح۔ اور لوگ کہاں؟ گھاٹیوں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں، دور لوگوں سے دور نگاہ جا کر نماز پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اب یہاں تک ہم لوگوں نے کیا، یہاں پر کسی کو کچھ ڈاؤٹ، کسی کو کچھ کہنا ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے سب؟ میم استقامت یعنی مضبوطی سے، اسٹیڈ فاسٹ ہو کر، یعنی کہ بالکل ڈگمگانا نہیں، کبھی کنفیوز ہو جا رہے، نہیں میں اسلام لا کے غلطی کری،
اپنے میں کو واپس چلے جانا ہے. کوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا معاملہ نہیں تھا. استقامت کا اسٹیڈ فاسٹنس، اس کو اگر ہم انگلش میں کریں گے تو ٹھیک ہے. وَإِيَّاكِ بِالْخَيْرِ. چلیے آج کی کلاس سٹارٹ کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهني في ديني. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے آج ہماری ٹاپک ہم کو جو سٹارٹ کرنا ہے، ہمارا سبق ہے اسلام کی علانیہ تبلیغ. اب جو ہے نا اسلام کی اوپنلی تبلیغ، اوپن دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے. اب اللہ کا حکم آیا 3 سال کے بعد، 3 سال رازداری خفیہ طور پر سیکریٹلی جو ہے اسلام کی دعوت اور 1-on-1 انڈیویجول بیسس پر دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر رہنا چاہیے ہم کو کہ کس طرح، اور اس کے پیچھے حکمت ہم بھی جب دیں پورا علل اعلان جا کر پورے خاندان میں کھڑ کر آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ڈائریکٹ شروع نہیں ہو جانا چاہیے. دیکھیں کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے حکم دیا. ٹھیک ہے، اب اسلام کی علانیہ تبلیغ، قرابت داروں میں تبلیغ. جب اکا دکا افراد کو یعنی انڈیویجول 1-on-1 بیسس پر جب دعوت دی جا رہی تھی کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس یعنی 3 ایئرز گزر گئے. قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے جو دیکھا، جو جس کو سابقون اولین کہا جاتا، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی علانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں. اور جو یہ اللہ کا حکم ہے نا، تو یہ کس کا، یہ کون سی آیتوں کا ٹرانسلیشن ہے؟ یہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 214. جی میم آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا، میری آواز اگر کٹ رہی، سب کو کٹ رہی ہے یا پھر صرف ہمارے کو صاف آ رہی. تو شائستہ آپ کے پاس نیٹ کا ایشو ہوگا، یا پھر دیکھیے تھوڑی دیر، یا پھر دوبارہ سے ریجوائن کر لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آیتیں جو ابھی آپ لوگوں کو کے سامنے جو آیتوں کا مفہوم ہے، اور وہ ہے سورۃ الشعراء کی آیتیں. 19 پاروں میں ہم لوگوں نے کیا، اور آپ لوگ جو ہے نا کلاس ختم ہونے کے بعد پڑھیے کتنی بہترین آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون. تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں. اب یعنی کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب چلے، اب علانیہ اعلان کرے، اور پہلے نزدیکی رشتہ داروں سے سٹارٹ کرے، پھر جو ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھے، یعنی کہ ان کی مدد کرے، ان کو سپورٹ کرے، ان کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اظہار کرے اور اعلان کر دے. اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والوں میں فرق بتا دیا گیا. اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے تھے ان سب کو اکٹھا کیا. ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا.
سبحان اللہ. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تھے سب کو, بلا کر اس طرح سے دعوت, اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو بلائے, تو نزدیکی رشتہ داروں کو بلایا گیا, بنو ہاشم کے لوگوں کو اور بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی آئے, سب کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ کام جو کیا وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, پھر اس کی وحدانیت کی شہادت دی یعنی گواہی دی, پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. اب دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ خاص طور پر عرب والوں کے لیے, اہل مکہ والوں کے لیے, قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رسول بنا کر بھیجے گئے, اور عام طور پر تمام جہان والوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے. اور اللہ کی قسم تم لوگ اس طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو, پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو. کتنی پیاری بات ہے نا, دیکھیے سبحان اللہ, کتنی بہترین بات اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور کتنے اچھے انداز میں, کتنا اچھا ایگزامپل دیے. جس طرح تم سوتے یہ تمہاری عام روٹین ہے, سونے میں کسی کو, ہم میں سے کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اہل مکہ والوں کو بھی کس طرح دعوت دیا جا رہا تھا کہ دیکھو جس طرح تم سوتے ہو نا اسی طرح تم مرو گے, اور جس طرح تم اٹھ جاتے ہو اسی طرح پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. کلیئر بات بتائے. اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا, اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا. پھر یا تو تم ہمیشہ کے لیے جنت, پھر یا تو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم. ایک کتنا اچھی طرح سے دیکھیے ایک دائی کا کردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے شروعات کرے, اپنے گھر والوں کو کس طرح سے بات کرے, اللہ کی قسم, پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے, پھر اس کے بعد اللہ کی قسم کھا کر بتائے کہ میں خصوصاً تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا میسنجر پروفٹ ہوں, اور جو ہے عام طور پر تمام انسانوں کے لیے ہے. اور تمہارا ساتھ یہ ویسے ہی معاملہ ہوگا جس طرح تم روز سوتے ہو اسی طرح تم مرو گے, اسی طرح تمہاری موت بھی آئے گی. پھر جس طرح تم روز صبح جاگتے ہو اس طرح تم کو موت کے بعد دوبارہ اٹھا کیا جائے گا, اور وہ ہے ریزریکشن ڈے, وہ ہے ججمنٹ ڈے, وہ دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو اس کے عمل کے مطابق اجر دے گا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ہماری کتاب سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ کی آیت ہم لوگوں نے پڑھا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, یہ اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ حق ہے. اور یہ اس میں جنت اور جہنم کے تعلق سے, عمل کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو کھڑا کرے گا, یہ تو ہر پیج پہ ہر صفحے پہ آپ کو ہے نا آخرت کے بارے میں, آخرت کا ذکر ملے گا قرآن میں, اور قرآن میں جو بات کی گئی ہے وہ حق ہے وداؤٹ اینی اسپیک آف ڈاؤٹ. کسی کو ایکسپیکٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوبارہ ہم کو اٹھا, اچھا ایسا ہوگا, اچھا جب ہوگا تب دیکھیں گے, یہ چیز نہیں, کوئی بات کی کنفیوژن نہیں, یہ ہوگا. آج ہمارے سے دور ہے, آج وہ غیب پہ ہے, ہم جانتے نہیں, ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, کل ہوگا, ڈیفینیٹلی ہو کر رہے گا. جنت اور جہنم کا یہ جو معاملہ ہوگا یہ ہو کر رہے گا. جس طرح ہم روز سوتے ہیں, جس طرح ہم روز صبح جاگتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ ویسے ہی معاملہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین طریقے سے ان کے سامنے تبلیغ کی. اب بہت سے لوگ جمع تھے, کہا جاتا ہے, حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 30 سے 40 افراد, 30 سے 40 لوگ جو ہے نا جمع تھے, اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے. پھر کیا کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی. اب ایک دم ایک اچانک سے ایک ایسی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ میں تمہارے لیے رسول ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اب سب کے لیے ایک حیرت زدہ والی بات تھی, سب شوق ہو گئے اور آپس میں نرمی سے گفتگو, یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے نا جو بالکل دھیمی آواز میں, اس طرح سے باتیں کرنے لگے. صرف کون بڑے آواز میں بات کرا, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا کہ اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں, ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے, اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے. یہ ابو لہب.
تو یہ ابو لہب نے کیا کیا؟ سب نے نرمی سے گفتگو کی، تو مگر یہ جو چاچا تھا، سگا چچا ابو لہب، اس نے کہا کہ نہیں ابھی سے اسے روک لو. سب کو بول کر مخاطب کر کر، خاندان والے تھے، رشتہ دار تھے، دیکھو بھائی اس کو یہیں پر روک لو، یہ خاندان والے ہیں، بس یہ بات یہ آج اس نے کہا بس اس کو یہیں پر روک لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم کو بعد میں چل کر یہ سب کے بیچ میں یہ سب باتیں کرے گا تو لوگ ہے نا ہماری بے عزتی کریں گے اور ہم کو ذلت اٹھانی پڑے گی. یہ ابو لہب تھا. اور ابو لہب کے تعلق سے ہم کو معلوم ہے سورہ آیا، اور آگے ہم پڑھیں گے کس طرح اس نے کیا اور کیا کرتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ سگا چاچا ہونے کے باوجود اذیتیں دیتا تھا، فزیکلی بھی ٹارچر کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں میں جاتے تھے تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لا الہ الا اللہ کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بولتے تھے کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہیں کرو، تو یہ پیچھے سے جاتا تھا اور بولتا تھا لوگوں ان کی بات نہیں سنو، یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، یہ شخص کی بات نہیں سنو، یہ شخص لوگوں کو اسی طرح گمراہ کر رہا ہے، یہ خود بھی گمراہ ہو گیا. اس طرح کے باتیں کرتا تھا، دھکے دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ابو لہب، سبحان اللہ، اس کا یہ معاملہ تھا. تو یہ سب سے پہلے اٹھ کر ہے نا بڑی آواز میں بات کرنے لگا فرسٹ ٹائم. اور سیکنڈ ٹائم اب آگے بھی ہم پڑھیں گے اس کا کیا معاملہ ہوا. تو اب اس نے اٹھا اور کہا کہ ابھی اس کو روک لو، ٹھیک ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی سے روک دو، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کو ذلت اٹھانی پڑے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ایک چچا جو ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرے، انہوں نے کہا کہ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو. سبحان اللہ. ابو طالب جو ہے نا ایک تو قریش کے تھے اور سرداروں میں سے ایک تھے، اور ان کا ایک مرتبہ تھا، بزرگ لوگوں میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. تو یہ تھے ابو طالب. ابو طالب اب یہاں پر ابو لہب بولا، پھر ابو لہب بولنے پر ابو طالب اٹھے اور بولے کہ جو تمہارے کو کرنا ہے، جو تم کو حکم ملا وہ کر گزرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا زبردست سپورٹ کروں گا، میں تمہاری برابر مسلسل کنٹینیو میں مدد کرتا رہوں گا. ہاں میں اپنا دین نہیں چھوڑتا. یہ بات ٹھیک ہے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریے، مگر میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. یہ ابو طالب تھے، سبحان اللہ. اور انہوں نے اتنی دین کی مدد کی، آگے بھی ہم دیکھیں گے پڑھیں گے. یہ ایک بیک بون تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک بونز تھے. اور سبحان اللہ ابو طالب بہت محبت بھی کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت سے بات کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنا دین نہیں وہ کرا. تو اسی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لا لیے تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے ایمان لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا، یعنی دین کے لیے، اسلام کے لیے آپ کی اتنی مدد کی، آپ کے لوگوں سے، آپ لوگوں کے لیے آپ کے سامنے ٹھہرتے تھے، یعنی کہ ڈیفینڈ کرتے تھے آپ کو لوگوں سے بچاتے تھے اور ٹھہرتے تھے آپ کے لیے، تو آپ ان کے لیے کیا کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی میری ہی وجہ سے وہ جہنم کے اوپر کے حصے میں ہے، یعنی فرسٹ جہنم کے فرسٹ درجے میں ہے. اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو وہ جہنم کے نچلے گھڑے میں ہوتے. سبحان اللہ. ایمان نہیں لائے، سپورٹ بہت کرے مگر اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. بولے تھے کہ نہیں میں اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑوں گا، یعنی وہ بت پرستی وغیرہ جو تھے وہ معاملات میں وہ نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. یہ بھی آیت ہے جو سبحان اللہ اللہ نے فرما دیا کہ اب اعلان دعوت کر دو، اور جو نہیں مانے، جو مشرک بنے رہے، بس ان سے منہ پھیر لو، ان سے اعراض برتو. اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی. اگر
ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ عمرہ اور حج پر گئے. صفا پہاڑی ہم سب نے دیکھی ہوگی. تو صفا پہاڑی ایسی نہیں ہے ایک چوٹی کی طرح، بڑے بڑے پتھروں پر مشتمل ہے یہ صفا پہاڑی. تو پتھر کے سائزز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، صفا پہاڑی کے ایسے پتھر پر ٹھہرے جو بہت اونچا ہے، اور وہاں سے ٹھہر کر صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح. یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا. یعنی کہ یہ صدا لگائی، سب سے اونچے پتھر پر ٹھہرے صفا پہاڑی کے، اور ٹھہر کر یا صباحا کہہ کر آواز لگانے لگے. اور یہ جب آواز لگائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اٹس لائک کہ آج کل کے زمانے میں بریکنگ نیوز جو آتا نا، بریکنگ نیوز بولتے کہ فوری سب کے الرٹ ہو جاتے کان کہ کیا ہوا ابھی، کون سی خبر ہے. تو اس دور میں یا صباحا کہہ کر کوئی اگر پکارتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ کچھ حادثہ پیش آ گیا یا کوئی دشمن اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو لوگ جلدی سے اکٹھا ہو جاتے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکار لگا کر جو ہے سب تمام لوگوں کو، جو ٹرائبل تھے وہاں پر، پورے ٹرائبس تھے، ان کو ایک ایک نام سے اپنے کنبے، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے والوں کو پکارنے لگے. اے بنی فہر، اے بنی آدم، اے بنی فلان، اے بنی فلان، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب. یعنی سب کو، پورے اتنے ٹرائبل پیپلز تھے، سب کو نام سے ان کو پکارنے لگے، ان کے ٹرائب سے پکارنے لگے. اور کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر؟ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھے آخر کیا بات ہے. یوں جب سب اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو اب دیکھیے یہ دعوت کا کیسا طریقہ ہے. اب پہلے آواز لگائے، سب کو جمع کرے، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب. سب کو آواز دے کر پکارنے لگے. اب سب جمع ہو گئے. اب سب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات ہے، کون پکار رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو جا کر خود اگر جو نہیں آ سکے تو دوسروں کو بھی جا دیے، اور بولے کہ دیکھو کیا بات ہے، آخر کیا معاملہ ہے، کیوں پکارنے لگے. تو جب بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات کیا بولے کہ اگر میں کہوں، صفا پہاڑی پر ٹھہرے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امیجن کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دعوت دے رہے ہیں. دیکھیے، اگر میں کہوں کہ پیچھے گھڑ سوار ہیں، بہت زیادہ گھوڑوں کا لشکر ہے اور تم پر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو کیا میری اس بات کو سچا مانو گے؟ اب دیکھیے لوگوں کا جواب کیا تھا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو لوگوں نے کہا، ہاں ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا. یہ بات دیکھیے، یہ بات کو غور کریے. ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم ضرور، ہاں کیوں نہیں یقین کریں گے، بالکل ہم یقین کریں گے. آپ صادق ہیں، آپ بہت سچے ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بڑی گواہی خود اپنے منہوں سے دے رہے ہیں یہ لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا کردار ان لوگ خود اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں تو تم لوگ مانیں گے یہ بات کو؟ تو بولے کہ ہاں بالکل مانیں گے. ٹھیک ہے. اور کہا کہ آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کو سچا ہی پایا ہم نے ہمیشہ. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑ کر گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحا، ہائے صبح. سبحان اللہ. کتنی بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے دیا، گواہی لی. ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم سچا مانیں گے، آپ کی بات کو کبھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو کبھی ہم جھوٹا نہیں پائے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تمہاری طرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے ایک بڑے خطرہ، بڑے عذاب کو دیکھ لیا، اور اب ہوتا نا کوئی شخص دیکھ لیا کہ میرے گھر پر بڑا عذاب آنے والا ہے تو کیسا دوڑ کر اپنے گھر والوں کو جاتا بچانے کے لیے، دیکھو بھئی یہاں سے بچ کر چلو، اب چلو نکلنا ہے ورنہ بڑا عذاب آ جائے گا، تو وہ دوڑ کر جائے اپنے گھر والوں کے پاس، اور اس کے بعد حفاظت کا بندوبست بھی کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا، اور اس نے اس خطرے کو محسوس کر کے زور زور سے آواز لگانے لگا کہ اس سے پہلے کہ دشمنی آ جائے، قریب میں آ کر اٹیک کرے، تو وہ زور زور سے کس طرح معاملہ ہوتا، ایک جو ہے نا نیچرل بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کس طرح سے ہوتا، اسی طرح میں بھی یا صباحہ کی پکار لگایا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کر لیں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کو انڈرلائن کر لیجئے، یہی وہ کلمہ ہے جس سے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوتی۔ لا الہ الا اللہ صرف وربلی نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے معنی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اللہ ہی کی بات مانتے، اللہ ہی کی عبادت کرتے، اللہ ہی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت دی کہ لا الہ کہو، اور یہی جو ہے سبحان اللہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اس پر جم جانا، لا الہ الا اللہ کے معنی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں جس کی بات مانی جائے، جس کی عبادت کی جائے، صرف عبادت کی حد تک نہیں کہ لا الہ الا اللہ ہم جب کہیں تو ہمارا رب جس نے آپ کو نماز کا حکم دیا، اسی رب نے ہم کو سود سے منع کیا گیا، اسی رب نے سود کو حرام کیا ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ انٹرسٹ کے معاملوں میں ہم نہیں جانا۔ پھر سبحان اللہ، ہم یا ایھا الذین آمنوا سیریز میں ہم لوگوں نے کیا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی اور سچی کیا کرو۔ ہم بات نہیں کر کے، سچی بات نہیں کر کے چھوٹے باتیں کرتے، ٹھیک ہے، لوگوں کو فراڈ کرتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے، پھر ہم بولیں گے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت کرنے تک حد تک نہیں ہے، بلکہ اطاعت بھی اللہ کی ہوگی، اور اسی رب نے اطاعت کا بھی حکم دیا۔ عبادت کا جز اطاعت بھی ہے، صرف سجدے کر لینا، رکوع کر لینا یہ نہیں ہے، آف کورس یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی اللہ کی ہوگی۔ اور سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرسٹ تبلیغ میں ہی بتا دیا کہ یہی دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں اگر کامیاب بننا چاہتے، کامیابی یہ نہیں کہ آپ کو پوزیشن مل جائے، آپ ملینئر ہو جائے، یہ کامیابی نہیں۔ کامیاب وہ ہوتا جس کی لوگ عزت کریں، جس کو واقع میں بولے کہ نہیں، واقع میں یہ شخص جو ہے ایماندار ہے، یہ شخص سچا مومن ہے، وہ ایکچول میں کامیاب ہے۔ اور آخرت میں کامیابی کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو سبحان اللہ یہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے باتیں فرمایا ہے قرآن میں، وہ سب باتوں کو ایکسیپٹ کرنا اور اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور فار ایگزامپل اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، جھوٹ بول کر، فراڈ، کسی کی زمین ہڑپ لے رہے ہیں، کسی کی پراپرٹی ہڑپ لے رہے ہیں، کسی کوئی وارث ہے ان کی جو ہے نا وہ لے لے رہے ہیں، تو باطل طریقے سے مت کھاؤ، ٹھیک ہے، یہ باطل طریقے سے کھانا ہے۔ تو یہ سب اللہ نے ہم کو حکم دیا، ہم لوگوں نے قرآن میں بھی پڑھا۔ تو الحمدللہ اللہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے، اگر پھر بھی نہیں مانے اور اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے، تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود انہیں نہ عذاب سے بچا سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی
سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بات شروع کی اور بتایا کہ اگر پھر بھی اتنا سننے کے بعد اپنی شرک میں جمے رہو گے تو اللہ کا عذاب تم کو اپنی گرفت میں لے لے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں عام لوگوں کو، وہاں پر جو تھے سب عام لوگوں کو بھی بتائے، اور جو خاص رشتہ دار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان سب کو سنائے. اور کیا فرمایا؟ اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں. غور سے سنیے یہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. علانیہ جب دعوت دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو خود آگ سے بچاؤ، میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں. اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی خزئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اے بنی عبد الشمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. انقذوا انفسکم من النار لا املک لکم ضرا ولا نفعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ کو خود بچاؤ، نہ میں تمہارے کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا. میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا. اے عباس بن عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو بھی پکار کر کہا میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا. ایک ایک کا نام لیے، کسی کو بھی نہیں وہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص لوگوں کو بھی پکارے، حتیٰ کہ چچا کو، پھوپھی کو نام سے پکارے، حتیٰ یہاں تک کہ اپنی بیٹی، اپنے لختے جگر بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ سے، ان کو پکار کر رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پکار کر بولے کہ مجھ سے جو چاہے مانگ لو، مگر میں تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں کسی کے نفع اور نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اس میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ سبق ہے. ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اپنے آپ کو خود بچانا ہوگا، خود کچھ کرنا ہوگا. کوئی ہے نا خوش فہمی میں ہم کو نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کو جو ہے نا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو ہم کو جنت کی ٹکٹ مل گئی. نہیں، اپنے آپ کو خود، اپنے ایفرٹس خود لگانے ہوں گے. کوئی کسی کو بچانے کے قابل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے اللہ کے رسول ہے، خاندان والوں کو خاص کر کے پکارے، اور دوسرے ٹرائبس، جتنے بھی ٹرائبس کے لوگ تھے، سب کو پکار کر بولے کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، اپنے آپ کو خود بچا لو. آج مجھ سے مال چاہ رہے ہیں تو جتنا چاہے مانگتے مانگو، مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کل میرے پاس کچھ اختیارات نہیں رہیں گے، تمام کے تمام اختیارات اللہ کے پاس ہوگا اس دن. للہ واحد القہار، ہم لوگوں نے قرآن میں پڑھا کہ ایک تمام جو بادشاہت ہوگی صرف اللہ کے لیے ہوگی. اور اس دن کیا معاملہ ہوگا؟ سبحان اللہ، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. سورۃ العبسہ میں ہے یوم یفر المرء من ابیہ وامہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر کوئی بھاگے گا اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے شوہر سے. ہر کوئی بھاگے گا اس دن، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سبحان اللہ. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو بھی پکار کر بول رہے. تو آپ اور ہم کس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، بس ہم امتی ہے، ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. تو سبحان اللہ، کچھ کرے یا نہ کرے، تیرے حبیب کی امت میں تو ہے، ایسے باتیں ہم کرتے. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. کتنی محبت تھی، آپ کو معلوم ہے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی. اور ان کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے دونوں کے لیے برکت کی دعا دیے، اور کیا دیے تھے شادی میں مہر کو. ہم سب کو پتا ہے بہرحال، اس ڈیپ پر نہیں جاؤں گی میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خیبر فتح ہوا، بہت سے فتوحات حاصل ہوئے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ قیدی بن کر آئے، بہت سے حبشی قسم کے لوگ جو ہے نا قیدی بن کر آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئے اپنے والد کے پاس اور بولے کہ اب تو بہت سے لوگ آ گئے، میرے گھر میں بہت کام ہوتا، میرے ہاتھ یہ سکن کا یہ عالم ہو رہا کہ کام کرتے کرتے سکن ایسی ہو جا رہی کہ سکن جو ہے نا پھٹ جا رہی، تو اے ابا جان مجھے بھی کچھ غلام دے دیں کام کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں سبحان اللہ کون کس کو سمجھا رہے ہیں، جبکہ دے سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لے کر جا رہے ہیں قیدیوں میں سے، اپنی بیٹی کو نہیں دیے، اور بولے کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے، میں تم کو اس سے بہتر چیز سکھاتا ہوں. اور یہی جو ہے نا 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 34 ٹائمز اللہ سبحان اللہ، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ دے سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچئے یہ سب چیزیں ہماری زندگی کے سامنے ہم کو سب معلومات رہتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر کو معلوم ہوگا یہ سب باتیں، مگر کیا ہم اس کو ڈیپلی لے کر سمجھتے کہ کتنی اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بالکل کم کرے تھے، اور اپنی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ، جبکہ وہ آئے تھے بولنے کے لیے ایک امید سے اپنے والد کے پاس. والد ہے کر سکتے تھے اپنی بیٹی کے لیے، مگر نہیں. تسبیح بتائے، اور یہ تسبیح کتنا ہم کو تھکان، جب بھی کسی کو تھکان ہو کام سے وغیرہ سے، یہ تسبیح فاطمہ تو تسبیح جس کو کہا جاتا ہے یہ پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ لختے جگر کو بھی پکار کر بول رہے کہ آج مجھ سے جو چاہے مانگ لو، میں کل کے دن تمہارے کچھ نفع اور نقصان کے کام نہیں آؤں گا، اور اپنے آپ کو خود جہنم سے بچاؤ. سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے، یعنی رشتہ داری ہے، رشتہ داری تو ختم نہیں کروں گا میں، رشتہ داری آف کورس نبھاؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ نہیں مانو گے تو تمہارے سے رشتہ داری سے خط تعلق کر دوں گا، نہیں، رشتہ داری نہیں ختم کروں گا، بلکہ ہاں رشتہ داری برابر نبھاؤں گا، جسے اس کی طریقے مطابق ترک کر دوں گا، یعنی حق رشتہ داری نبھاؤں گا. اب جب تک ہوں یہاں پر ہے میں رشتہ داری نبھاؤں گا، آخرت میں تو کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ابھی پڑھے یوم یفر المرء من اخیہ، سب لوگ اب بھاگیں گے ایک دوسرے سے، کوئی رشتہ داری کسی کی کام میں نہیں آئے گی. تو سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بتا دیا، اور ایک ایک کو نام سے پکار کر، اور خاص کر کے اپنے لوگوں کو خاص نام سے، چچا کو نام سے پکار رہے ہیں، پھپھو کو نام سے پکار رہے ہیں، بیٹی کو نام سے پکار کر بتا رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ہمارے لیے سبق ہے ہم خود اپنے ایفرٹس لگانا. اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہم خود اپنا کام کریں، ہم خود نیک عمل کریں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کسی پر ٹیکا لگا کر نہیں بیٹھے کہ یہ شفاعت کر دیں گے، یہ ہمارے خاندان سے حافظ ہے، یہ ہم کو بچا لیں گے. کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا اس دن، یاد رکھیں یہ بات. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پکار کر بولے. اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر ایک حافظ ساتھ خاندان کو جنت میں لے کے میں یہی بات تو ابھی بتائی میں کہ کس طرح ہر ایک کو یہاں پر آپ دیکھیے کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں. عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بعد میں ایمان لائے، صفیہ بنت عبد المطلب یہ بھی ایمان لے کر آئے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہاں پر آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ یہ لوگوں کے بارے میں کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ کوئی 7 پشتوں کو لے کر چل جاتا ہے یہ بچہ خاندان سے حافظ ہو گیا. نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شفاعت ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ جس کو چاہے دے گا، اور جس کے لیے چاہے دے گا وہ اللہ کا حکم سے ہوگا. یہ خوش فہمی میں نہیں بیٹھے کہ یہ حافظ ہو گیا چلو ہماری تو چھٹی، ہم کچھ بھی نیک کام کرے، برا کام کر لے، بے حیائی کے کام کرے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرے، نمازوں کو چھوڑیں، نمازوں کو ٹلا کر پڑھیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. بالکل بھی نہیں ہوگا ایسا. یہ خوش فہمیاں ہیں اپنے، یہ ہمارے جو ہے نا کیا بولتے بڑے بڑے خیالات ہے، ایسا کچھ نہیں، صرف اپنے ازمپشن سے ہی. تو اس سے باہر نکل کے ریئل لائف میں آئے اور اپنی محنت اپنا لگائیں، اپنا وقت اس قرآن کے لیے لگائے، اس دین کے لیے لگائے. اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مشن ملا
پہلے 3 سال سیکرٹ. اب آپ آگے آگے پڑھیے. جو دھکے مارتا تھا چچا تھا, سگا چچا, بازاروں میں پیچھے پیچھے نکلتا تھا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو یہ بھی نکلتا تھا, پتھر لے کر ایڑی کو جو ہے نا خون سے وہ کر دیتا تھا. اتنا مارتا تھا, پتھر بھی مارتا تھا. یہ چچا ہے, سگا چچا. تو ہم کو ایسے کچھ چیلنجز نہیں ہے بھائی. سبحان اللہ. ہم سیکھیں, کیوں نہیں سیکھتے ہم کو ہمارے کمفرٹ زون سے اگر ہم نکلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں یہ ریالٹی. اللہ کرے کہ ہم کو دنیا میں زندگی رہے تک ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اصل ریالٹی کیا ہے. لائف از جسٹ ناٹ انجوائمنٹ, جیسا بتایا جاتا نا, لائف لیو لائف انجوائے یور لائف. نہیں ہے, انجوائے نہیں کرنا ہے زندگی کو. موت کے بعد اصل آرام ہے. آپ یہاں پر آرام کی زندگی چاہیں گے تو پھر جنت میں ہے نا اصل آرام. وہاں پر آرام چاہیے تو یہاں پر تو اٹھنا ہوگا, یہاں پر تو قربانیاں دینی ہوگی, یہاں پر تو اس دین کو سمجھنا ہوگا, سیکھنا ہوگا, اس کے لیے اپنی زندگی کھپانی ہوگی, اپنا ہر چیز لگانا ہوگا. پھر سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا یہ جذبہ بھی ڈیولپ کرنا ہوگا, اور پھر انشاءاللہ پھر اللہ تعالی ہمارے لیے ہماری کوششوں کا قدردان بنے گا. تو بہرحال اب یہاں پر ہوا, اس ڈراوے کے بعد لوگ تو ادھر ادھر بکھر گئے. تو ایسا کوئی بیان نہیں ملتا, یعنی کوئی ایسا وہ نہیں ملتا, کوئی ہسٹری میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ 1400 سال پہلے لوگوں نے کتنی یہ سب باتوں کو ریسرچ کر کر بتایا. تو کسی کو یہ نہیں ملتا کہ لوگوں نے کس قسم کی مخالفت کی یا تائید کی, یعنی کہ مخالفت کرے یا خلاف میں بولے یا پھر تائید یعنی سپورٹ میں بولے. البتہ ابو لہب, یہ ابو لہب پہلے بھی بدسلوکی کرا, پہلے بھی بڑی آواز سے بات کرا تھا, اب بھی یہاں پر صفا پہاڑی پر جب یہ معاملہ ہوا, ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا. اس نے کہا تو سارے دن غارت ہو. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہہ رہا تھا, اس کے لفظ کیا تھے, تبت لکا یا محمد, تو برباد ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ, اس کے یہ کلمات تھے, تو غارت ہو دن بھر. اور کیا تو نے اس لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا, یعنی ابو لہب اس طرح بات کرنے لگا. اور سوچئے جب خاندان کا سگا چچا کا یہ معاملہ ہوگا تو لوگ کیا سمجھیں گے. تو اب اس نے یہ کہا, اور کیا کہا کہ تو نے اس لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا. اس کے جواب میں اللہ نے سورۃ اللہب یعنی تبت یدا ابی لہب وتب, اور سبحان اللہ, اللہ نے اسی کلمے سے سٹارٹ کیا. انہیں کہا تبت لکا یا محمد, اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ, تباہ اور برباد ہوا ابو لہب ہی. اللہ نے اسی کلمے سے, اور سبحان اللہ کیا ہے, کتنا تا قیامت تک پڑھا جائے گا. یہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہی تھی, سگا چچا تھا. اور پھر یہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح تبت یدا کا ہم کو معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ چچا اور اس کی بیوی جو ام جمیل تھی, اس کے لیے بھی یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے, فیول بنیں گے. اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا کہ یہ لوگ دونوں کپلز, دونوں پیر, یہ جو ہے نا ان لوگ پورا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی, اور دنیا میں کیسا ہوا تھا, اس کو ابو لہب کو ایسی گندی بیماری ہو گئی تھی کہ اس کے جسم سے اسمیل آنے لگی تھی. اس کی موت ایسی واقع ہوئی کہ اس کے اپنے بچے اس کے کام نہ آئے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اللہ نے فرمایا کہ نہ اس کا مال اس کے کام میں آیا, اور اس کے آخری وقت میں نہ اتنا مالدار تھا, بہت زیادہ یہ حسین تھا, اس کی وجہ سے اس کا نام ابو لہب پڑھا. اس کی کنیت تھی, اس کو لقب ملا تھا ابو لہب کے نام سے, یعنی کہ اتنا جمیل تھا, انہیں اتنا خوبصورت تھا, ریڈ چیکس تھے اس کی وجہ سے. تو اللہ نے وہی لہب کا ورڈ کہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں اللہ ڈالے گا, اس کو شعلے مارتی ہوئے سکن تھا, تو اللہ تعالیٰ شعلے مارتے ہوئے سکن کو شعلے مارتے ہوئے آگ میں ڈالے گا. اللہ اکبر. اللہ کے دین کو اور اللہ کے جو ہے نا دین لانے والے کو اس نے عزت نہیں کی, اور اس نے ایسے لفظ استعمال کیے, بدسلوکی کرا, بدتمیزی کرا تھا یہ. اور سبحان اللہ, اللہ نے کیسا اس کے ساتھ معاملہ کیا. اور یہ اس کی موت کے بارے میں یہ بتا رہی تھی میں کہ اتنی بری موت ہوئی تھی کہ لوگ اس کے قریب ہی نہیں جاتے تھے, حتیٰ کہ اس کے بیٹوں کا بڑا ناز تھا, 2 بیٹے, تو وہ 2 اس کو کیا کرے, لوگ جو ہے نا حبشی, اس کے اپنے بچے جو ہے نا پیسے دے کر, حبشی غلاموں کو پیسے دے کر وہ دور گندے کنویں میں اس کی لاش کو پھینک دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے کیسا معاملہ کیا اس ابو لہب کے ساتھ. بہرحال یہ سورۃ اللہب کی تفسیر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا, اور ویسے آپ لوگ بھی پڑھ چکے ہوں گے.
تو اللہ نے یہ سورۃ اللہب نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت اور تعجب میں پڑ گئے، یعنی کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، حیرت ہوئی، تعجب ہوا، یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور جو ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو کامیاب رہیں گے، یہ تمام چیزوں کو پر یہ لوگ حیرت اور تعجب کرنے لگے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب گھروں کو واپس ہوئے اور پھر طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت اور تعجب ختم ہوا اور مطمئن ہو گئے تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کے نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے تھے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیحالی نسب میں پڑھتے ہیں۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا۔ تو کیا ہوا، پہلے تو فوری طور پر لوگوں نے کچھ یہ صفا پہاڑی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کو بتایا کہ خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، تو لوگوں کو بہت سے لوگوں کو حیرت ہوئی۔ ابو لہب کا معاملہ ہم لوگوں نے پڑھ چکا کہ کیا ہوا تھا کہ یہ اس نے کیا کیا، تو یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ تعجب اور حیرت ہوئی، فوری طور پر فیصلہ نہیں کر پائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پھر واپس جب اپنے گھر کو گئے تو متکبرانہ اخلاق، پراؤڈ، ٹھیک ہے، ایروگنٹ پیپل تھے، یہ اکھڑ قسم کے لوگ تھے، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے باپ دادا کا دین۔ اب تو ان کو جب سمجھ میں آیا متکبرانہ خیالات، وہ عذاب اور ڈراوے کو کیا مذاق میں لینے لگے، ٹونٹ کرنے لگے، حقارت یعنی اس کو نیچی نگاہ سے دیکھنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے دیکھتے تو بولتے تھے کہ یہی ہے وہ، ایسا ٹونٹ وے میں، تنزیہ طور پر، تانے کشی کے انداز میں بولتے تھے کہ یہی ہے وہ جسے آسمان سے یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ ابو کبشہ کا بیٹا۔ اب تک دیکھیے سبحان اللہ، یہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق، اور کچھ دنوں پہلے ہی سبحان اللہ، کچھ چند سالوں پہلے ہی ہوا تھا نا حجر اسود کا معاملہ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حاکم مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فیصلہ کریں کیونکہ آپ تو الامین ہیں، ان لوگوں نے کہا تھا۔ اور اب صفا پہاڑی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور بولے تو کیا بولے، ہاں ہم آپ کی بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، بالکل آپ تو سچے ہیں۔ اور ان لوگ، اب یہی وہ لوگ جو ہے مذاق اڑانے لگے، تانا کشی کرنے لگے، اور سوچئے جب ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، اب لوگ ہے نا تین گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ خاندان والے جو ہے نا بالکل، ایک ابو طالب کا کیا معاملہ ہوا، ابو طالب بولے کہ میں سپورٹ کرتا ہوں، اور اگر آپ حدیثوں میں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے خاندان میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، جو جنت میں میرا نائب ہوگا، یعنی جنت میں میرا ساتھ رہے گا، تو صرف جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تھے، چھوٹے بچے تھے وہی اٹھے تھے، اور ابو طالب نے یہ کہا کہ میں ضرور سپورٹ کروں گا مگر میں دین قبول نہیں کروں گا۔ اور یہ جو ہے نا ابو لہب کے بارے میں تو آپ پڑھے تو ان لوگ ایسا گروپس ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے تھوڑے لوگ ایکسپٹ کر لیے، جو ایکسپٹ کرے وہ ہو گیا، اور اکثر لوگوں کا معاملہ کیا ہوا کہ یہ لوگ بولے کہ مذاق اڑانے لگے، ٹونٹ کرنے لگے، طنزیہ انداز میں بات کرنے لگے۔ اور ابو کبشہ کا بیٹا، یہ ایک مزاحیہ طور پر، تحقیر کے طور پر، یعنی مذاق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ابو کبشہ۔ یہ ابو کبشہ کون تھا؟ یہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے، میٹرنل سائڈ سے تھا یہ شخص، اور یہ شخص جو ہے قریش کا دین چھوڑ کر یہ نصرانی ہو گیا تھا، یعنی کہ عیسائی کرسچینٹی کو ایکسپٹ کر لیا تھا، کیونکہ یہ قریش کا دین تو کیا تھا، یہ آئیڈل ورشپرز تھے، مشرکین تھے یہ لوگ، وہ چھوڑ کر اس ٹائم پر یہی دین باقی تھا اور وہ نصرانی ہو گیا تھا۔ تو یہ لوگ بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس کی طرح یعنی کہ اس سملر ویسے ہی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی ہو گئے، یعنی ننیالی وہ ابو کبشہ کی طرح جیسا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، یہ بھی جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اب نئی دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، اس طرح باتیں کرنے لگے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑا چیلنج تھا، لوگوں کا ریاکشن کیسا رہا، علل اعلان دعوت کرنے پر اتنا بڑا ریاکشن، اور اللہ نے فرمایا ولی ربی کا فصبر، اللہ کے لیے صبر کریں۔ تو ہم بھی جب ہمارے خاندان میں جب پیش کرتے نا تو آپ لوگوں کی باتوں کو کان نہیں دھریں کہ وہ اٹھا کر جو ہے نا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، سعودی عرب سے سیکھ کر آ گئے، نیا دین لے کر آ گئے، اب تم یہ بتا رہے ہیں ہمارے کو یہ کیا ہے۔ آپ اگر حیا کے تعلق سے، بے پردگی کے تعلق سے بتائے تو لوگ بولتے کہ تو حیا تو دل میں ہونی چاہیے، یہ تو ہے نا نگاہ میں حیا ہونی چاہیے، تو لوگ ایسے باتیں کریں گے تم تو ہو پاگل۔ اگر آپ کو اس دین پہنچانے میں کوئی ایسے لقب مل رہے ہیں، لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ آپ نے آپ کو خوش قسمت سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی القاب سے پکارا گیا جب یہ دعوت دیے گئے۔ تو آپ کو بھی اگر اس دین کے لیے اتنا ایسے بڑے بڑے چیلنجز تو نہیں ہیں ہمارے کو، ہم اگر پہلے تو ہم اتنا صبر سے دیتے نہیں دعوت، ہم جو فوری غلط بولتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے معاملہ کہ لگے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ ابو کبشہ کے نام سے، ابو کبشہ کا بیٹا، یہ دیکھو یہ آ گئے، یہ آسمان سے مخاطب ہوتے، یہ ان کے پاس آسمان سے باتیں کرتے، یہ ایسے ایسے تانے، ایسا مذاق کر کے اڑانے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں اس کام میں، اس کو لگے رہے، اور مجموعوں میں اور محفلوں میں اس کا اظہار مجموعوں میں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، قرآن کی آیتوں سے تبلیغ کرنا چاہیے، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو جوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی بات کریں، یہ نہیں کہ میں یہ سیکھ کر آئی، نہیں یہ جو ہے نا یہ ہمارا یہ حنفی دین ہے، یہ وہ دین ہے، نہیں، صرف قرآن ایک کتاب ہے، قرآن کی آیتوں سے لوگوں کو جوڑنا چاہیے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تبلیغ کرنا چاہیے۔ یہ ایک امپورٹنٹ سبق ہے، ایک داعی کے لیے کیا ہونا چاہیے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے۔ جس طرح ابھی جو ہے ناز میرے سے پوچھے کہ غیبت کیا ہے، تو میں سورۃ الحجرات کی آیت پڑھ کر بتائی کہ غیبت نہیں کیا کرو، تو اگر ایسا ہے یہ معاملہ ہے تو یہ نہیں ہوگا، آپ اپنی بات نہیں پیش کریں، قرآن کے ذریعے تبلیغ ہوگا، ٹرانسفارمیشن ہوگا، انقلاب لانا ہوگا، جو بھی چینجز آپ لوگوں میں دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف قرآن کے ذریعے ہو سکتا۔ یہ ایک لیونگ میریکل ہے، ایک معجزہ ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بلایا کتاب، اللہ کی کتاب کے ذریعے، کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے ہوئے، اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام سناتے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، سورۃ الاعراف کی آیت ہے یہ 85 آیت۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز کے ذریعے، یعنی کتاب اللہ، قرآن کے ذریعے لوگوں میں تبلیغ کرتے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اپنی میٹنگ کا ٹائم اینڈنگ پر ہے، تو اگر میٹنگ اینڈ ہو جائے تو دوبارہ جوائن کر لیجئے گا، انشاءاللہ ہم یہ اینڈ کریں گے یہ ٹاپک، ٹھیک ہے؟ مشرا میم کی کلاس ہے نا؟ ہاں تھوڑے میڈم کی بھی کلاس ہے نا؟ ہاں یہ بس یہ 2-3 سینٹینسز ہے، اگر نہیں ہو سکا میرا کور تو انشاءاللہ 5 to 10 منٹس لے سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ یعنی اللہ کے قرآن کے ذریعے ہی لوگوں کو آیتیں پڑھ کر سناتے، اسی کے ذریعے تبلیغ کرتے، اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام بتایا تھا وہی پیغام سناتے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔
لوگوں سے ڈرے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے. اب تک چھپ چھپ کر پڑھ رہے تھے, کعبے کے صحن میں نہیں کر رہے تھے. سیکریٹلی ہو رہا تھا 3 سال تک, نمازیں جو ہے چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن دہاڑے نماز پڑھتے تھے کعبے کے صحن میں. اور آپ سوچئے اس پر کیسے کیسے معاملات ہوئے. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کیا کیا ہوتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, کتنے بڑے بڑے چیلنجز آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے لگے. اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز تو جو ہے نا ایسی ہماری عبادتوں میں ریاکاری بالکل ایکسیپٹیبل نہیں. مگر ہاں جب لوگ غافل ہیں, لوگ دوسرے چیزوں کی طرف وہ ہے, تو آپ بھی جب اگر فار ایگزامپل ہم کسی پارٹی میں جائیں, مسلمان لوگوں کی پارٹی میں جاتے ہو اور وہاں پر کوئی نماز کا اہتمام نہیں ہے, اور چند لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ کونے میں جاتے, بالکل ایک کونے سی جگہ میں نماز پڑھ لے کر آ کر پھر انہی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے, تو کیا ہم کوئی گناہ کوئی کرائم کر کے آئے جو کونے میں جا کر کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے نا, اس ٹائم پر آپ کو بتانا چاہیے کہ دیکھو آپ نماز کا وقت ہو گیا, میں بھی جا رہی ہوں, آپ بھی چلیے. تو ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت ہو جائے, دوسرے جو غافل ہے وہ بھی نماز پڑھیں, نماز کی اہمیت کو وہ بھی جانے. تو یہ دکھاوے میں نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کھلم کھلا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی. ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے, اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی. یعنی ہر گھر میں ایک ایک, اسپیشلی جو ہے نا ینگ بچے جو ینگ تھے, وہ لوگ چینج ہوتے جا رہے تھے اور بہت سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے. اور سبحان اللہ, اس سے کیا ہو رہا تھا, ممبرز میں, گھر کے ممبرز میں دوری بڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے, گھر کے ممبرز جو ہے نا نفرت پیدا ہو رہی تھی, فساد چل رہا تھا, اور یہ معاملہ پیش آ رہا تھا. ایک شخص مسلمان ہو جاتا تو سبحان اللہ دوسرے لوگوں کو اس کی وہ ہوتی کہ اس کو آبجیکٹ کرتے, یہ نہیں کرو, ایسا دین یہ نہیں کرنا چاہیے. اب اسی طرح سبحان اللہ, اب یہاں سے کوئی ہے نا, کوئی درگاہوں کو فالو کرنے والے رہتے, درگاہوں پر جا کر جو نظر و نیاز کرتے, وہاں پر جاتے, بے پردگی ہوتی, سب معاملہ ہوتا. پھر جو ہے بچے چینج ہو جاتے, گھر کے جو ینگ بچے, اکثر یہی دیکھنے میں آ رہا نا کہ ان لوگوں کو صحیح علم پہنچ جا رہا تھرو میڈیا, تھرو بڑے بڑے لیکچررز کو, بڑے بڑے اسکالرز کو سن کر وہ لوگ چینج ہو رہے, تو گھر میں ایک فساد بن جاتا. یہی معاملہ ہوا. ٹھیک ہے, سملر کیسز ہوئے کہ اب وہ بولتے کہ یہ نہیں کرنا, وہ بچے کیوں بولتے کہ یہ کیا نیا دین, یہ نہیں ہے, ہمارے پہلے آبا و اجداد کرے سو غلط ہے. ہاں بھائی, ان کو غلط جو ہے نا لا علمی میں کر رہے تھے ہوں گے, علم سیکھنے کی کوشش نہیں کرے ہوں گے. آج جب علم آ گیا پردے کے تعلق سے, فار ایگزامپل کوئی بچی ہے, بچی کو ہے نا باہر سے پتا چلا, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پتا چلا کہ پردہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ماں باپ روک رہے ہیں. آج کل تو ایسا معاملہ ہو رہا کہ نہیں بھائی, ہمارے کو لوگ بولیں گے آرتھوڈاکس ہے, یہ کیا اپن براڈ مائنڈیڈ پیپل ہے, کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں, اسلام اتنا سخت نہیں ہے. یہیں پر یہی بات پر اسلام اتنا سخت نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ بے پردہ پھرو, ماں باپ روک رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ واقع میں جو آخرت, جو ریالٹی ہے, جو ہم سب اس سے غافل ہے نا, اس کی طرف اللہ ہمارے دلوں کو اس کی طرف پلٹا دے. اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے. آج کا سبق ہم لوگوں نے جو پڑھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا کشی کی گئی, جس کے ساتھ کیسے کیسے معاملات کیے گئے, مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے, استقامت سے دعوت دیے, کان بھی نہیں دھرے, وہ باتوں کو پکڑ لے کر نہیں بیٹھے, مگر تبلیغ کے کام کرتے رہے. اور سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کا کام جاری بھی رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن دہاڑے جو ہے عبادت کرنے لگے کعبہ کے صحن. تو یہیں تک تھا آج کا سبق. اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ ہم لوگ جو جتنا پڑھے, جتنا سیکھے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہم توفیق مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دین کو ہم ویلیوبل جانے. بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, جو سورۃ آل عمران کی آیت ہے نا, لقد من اللہ, اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے اللہ نے رسول بھیجا جو کتاب پڑھ کر سناتے ہیں, جو تزکیہ کرتے ہیں, جو حکمتیں سکھاتے ہیں. اگر سوچئے ہماری زندگی میں سے قرآن ہٹا دیں تو زندگی جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے.
یہ آیا ہی ہم پر مشقت کے لیے. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہ قرآن کو اللہ نے اس لیے نہیں نازل فرمائی کہ ہم مشقت میں پڑ جائیں. یہ کیا بھائی اسلام تو اتنا ٹف ہے، بھائی اسلام پر آ گئے تو پھر اس میں سے مشکلیں نہیں، مشقت کے لیے نہیں پیدا کر دی بھیجا گیا یہ قرآن، بلکہ ہماری ایز کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ہے. ہم اس کو سمجھیں نا، ہم اس کو پڑھیں تو صحیح، ہم اس سے محبت تو کریں، اس میں اپنا دل لگائیں، اس سے جڑ جائیں نا، تو سبحان اللہ کوئی محبت ہم پر طاری نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے لیے تو پھر یہ آپ کا بدلہ کیا ہے؟ یہ سب چیز آپ جو لگا رہے ہیں، آپ جو محبتیں کر رہے ہیں، اس کا بدلہ جنت ہے. اور دوسری محبتوں کے پیچھے آپ کو تکلیفیں ہوتی. دنیا کی محبت، مال کے پیچھے پڑھیں گے نا، ڈپریشن وغیرہ پہ جاتے. اولاد کی محبت میں زیادہ وہ کریں گے، انہی سے تکلیف پہنچتی. مگر یہ محبت آپ کے کام آنے والی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم کو صحیح محبت ہم کو عطا فرمائے اور ہم کو سمجھ میں آ جائے. ہم اپنے جو ہے نا لاجیکلی ہم اس کو سمجھیں، اور اللہ تعالی ہم سب سے عمل کرنے والے، اللہ سے جو جس سے راضی ہو جائے ویسے عملوں کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو اس قرآن سے جوڑ کر رکھے اور اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.